آج کے اس شاندار ایپیسوڈ میں ہم حضرت علی کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے، جو کسی جنگ میں جاتے تو دشمن صرف آپ کے نام سے ہی کام جاتے۔ دامان مصطفیٰ ہیں حضرت علی، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی۔ علی وہ ہیں جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا۔ علی وہ ہیں جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ حضرت علی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ہم، جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ علی جن کی شان میں رسول اللہ نے کہا ہو، من کنتم مولا وذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت علی کی یہ شان ہے کہ آپ اکیلے ایسے شخص ہیں جن کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور حضرت علی نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا۔ حضرت علی کی بہادری بچپن سے ہی بہت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سانپ آپ کے پاس آ کر جیسے ہی اس نے اپنا فر پھیلایا تو آپ پر حملہ کرنے کے لیے، اور حضرت علی نے اپنی دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر چیر دیا۔ اور جب آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ کو انہوں نے کہا، حیا درہ، عربی میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی حضرت علی نے سانپ کو چیرا تو آپ کی ماں نے کہا، حیا درہ، یعنی کہ حیدر۔ اور اس واقعے کے بعد سے حضرت علی حیدر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تو آپ صرف 10 سال کے تھے، اور جب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے اور جو حقیقی مالک ہے اس دنیا کا، اور میں تمہیں بھی اسلام کی روشنی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت علی نے یہ سنا تو آپ نے صرف 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رسول اللہ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے، چاہے وہ ہجرت کی رات ہو یا پھر غزوہ بدر کی جنگ۔ حضرت علی جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے جب مسلمان صرف 313 اور کافر 1000 تھے۔ جنگ احد میں حضرت علی نے کافروں کو جہنم حاصل کیا۔ جنگ خندق میں آپ نے عمرو بن عبدود کو شکست دی، لیکن خیبر کی جنگ میں مرحب کہنے لگا، تمہیں پتا ہے میں مرحب ہوں، تم میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے تیرا تو پتہ نہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ مرحب نے پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت علی نے فرمایا، انا اسد اللہ و رسولہ، میں خدا کا بھی شیر ہوں، میں مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ حضرت علی کے صرف ایک ہی وار نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور جب خندق کی جنگ کا وقت آیا تو مسلمانوں نے بڑی بڑی خندقیں کھودی تاکہ کفار حملہ نہ کر سکے، لیکن عمرو بن عبدود جو بہت ہی طاقتور پہلوان مانا جاتا تھا، اس نے خندق پار کی اور آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارنے لگا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ پھر رسول اللہ نے مسلمانوں سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو خاموش کر سکے؟ مسلمانوں میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، لیکن حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ حضرت علی مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی کو دیکھ کر عمر نے کہا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں، اچھا ہوگا کہ تم میری تلوار کا نشانہ نہ بنو۔ لیکن پھر حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ عمر کو بہت غصہ آ گیا، اس نے اپنی تلوار سے ایک زور کا وار کیا، جس وار سے حضرت علی کی ڈال ٹوٹ گئی، اور پھر حضرت علی نے اپنی تلوار ذوالفقار سے پلٹ کر حملہ کیا، اور دوسرے ہی لمحے میں عمرو بن عبدود کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اور جب جنگ احد کا وقت آیا تو جنگ احد میں جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، اور جنت سے جبرائیل علیہ السلام تلوار لے کر آئے ذوالفقار، اور یہ قصیدہ پڑھنے لگے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، بے شک ذوالفقار جیسی تلوار نہیں اور نہ ہی علی جیسا بہادر ہے کوئی۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں 70 سے بھی زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، اور ہر جنگ میں اپنی شجاعت سے دشمنوں کو شکست دی۔ پھر وقت گزرتا گیا، 35 ہجری یعنی کہ 656 ایڈی میں آپ نے خلافت کی رضا کو سنبھالا، لیکن آپ کی خلافت سازشوں اور فتنوں سے بھری ہوئی تھی۔ منافقوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے بہت سی سازشیں کی، بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن اس دور میں بھی حضرت علی نے انصاف کے ساتھ خلافت کی۔ آپ کی خلافت 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک یعنی کہ 4 سال تک رہی۔ آپ نے اپنی خلافت میں چند مصلحتوں کی وجہ سے خلافت راشدہ کا کیپٹل مدینہ سے ہٹا کر عراق کے شہر کوفہ کو بنا دیا۔ حضرت علی کو میدان جنگ میں کوئی بھی شکست نہیں دے پایا، لیکن ایک بزدل شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے 17 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں آپ پر نماز کی حالت میں حملہ کیا، اور آپ 3 دن تک بستر میں زخمی رہے، اور آخر میں 21 رمضان کو آپ نے شہادت نصیب کی۔ آپ کے بعد تاریخ نے کبھی آپ جیسا بہادر نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر۔